ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے مسلم ٹوڈے والے، انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر نیوز بھی بنا دی تھی اور میرے کامنٹس بھی ڈسپلے کروا دیے تھے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک دفعہ پھر سے احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمانوں کے مابین ختم نبوت کے موضوع پر اور نزول مسیح کے موضوع پر ایک باقاعدہ علمی ڈیبیٹ ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ جو ایک لمبا سفر آپ نے دیکھا جس میں کبھی قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکائے جا رہے تھے، کبھی ان کا ذبیحہ حلال کیا جا رہا تھا، کبھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ نہیں مرزا غلام احمد قادیانی لائن نے تو اپنے آپ کو اس طرح سے نبی نہیں کہا، اور آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں اور ایسی باتیں کہ جو بھی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، جہلم سے سنی ہیں اور باقی RCM سے سنی ہیں۔ وہ آج بڑے امپورٹنٹ سنگ میل کو اس نے عبور کیا ہے کہ پبلکلی RCMs نے قادیانیوں کو مسلمان کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ آدمی ابرار، میں اس بچے سے امید ہے کہ اللہ عز و جل سے ہدایت دے گا، لیکن یہ اسی ایکو سسٹم کا، اسی گروپ کا حصہ، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ تو میری وہاں پہ جب ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، جب ابرار نے آرام سے کہہ دیا کہ آپ RCM کے پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا آؤٹلیٹ پہ، میں نے کہا جی بالکل آیا ہوں، آپ RCM ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انجینئر وہ غامدی صاحب اور وہ علق ساری ہیں تو آپ سارے RCM، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور انجینئر ڈسون بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ ابرار کے بارے میں، ابرار صاحب ان کے شاگرد ہیں، تو استاد محترم ایک طرف سے لوگوں کی ذہن سازی آہستہ آہستہ کرتے آ رہے ہیں، دوسری طرف غامدی صاحب ہیں جو کبھی قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز قرار دے رہے ہیں، کبھی اور ان کے معاملات کے اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کہیں، تو آج ان کی طرف سے یہ فارمل اعلان ہو گیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام کا حصہ ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچانی اس لیے ضروری ہے کہ اب بہت ممکن ہے کہ ابرار پہ پریشر پڑے، جو کہ لوگوں نے یہ کامنٹس میں بہت زیادہ باتیں کہی بھی ہیں، تو ابرار صاحب خود ہی اس کو کہہ دے کہ نہیں یہ ایڈیٹوریل غلطی ہو گئی تھی، جی ہم اس کو اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ڈسون کر دے، ویسے میرا گمان ہے کہ وہ کہیں گے نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اور طرف سے پریشر پڑے تو کچھ عرصے کے بعد اس پہ کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دے دی جائے، اور یہی وہ نفسیاتی گیم ہے جس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے عام طور پہ اس طبقے کا ایک طریقہ کار ہے، ایسا طبقہ مطلب جو بھی پروپیگنڈا کرتا ہے، کہ پہلے وائڈر لیول پہ، وسیع سطح پہ، جسے پریفرل لیول کہا جاتا ہے، وہاں پہ ذہن سازی کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ چیم گوئیاں لوگوں میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ہلکی پھلکی گفتگو سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر اس بات کو آہستہ آہستہ کرتے اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ گفتگو انٹینس ہو جائے، اور پھر فائنلی ان کے طبقے کا ایک آدمی جو فرنٹ پہ بالکل نہیں ہوتا، ان کے سینٹر میں نہیں ہوتا، وہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتا ہے، سیاسی پارٹی نے بھی جب کوئی نئی بات کرنی ہوتی ہے تو عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ اس کا لیڈر پہلے وہ بات نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک جگہ سے سٹارٹ کرا کے ایک بحث چھیڑی جاتی ہے، اور اس بحث سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو انکنسیویبل ہوتی ہے وہ کنسیویبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی کسی کے ذہن میں نہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں، اب اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی جو یہ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد غامدی صاحب سے سوال یقیناً پوچھے جائیں گے دوبارہ، وہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم تو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کفری ہے لیکن انہیں کافر نہیں کہیں گے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اور انجینئر تو ایک بڑے عرصے سے ایک سلو مومنٹم، ایک بلڈ یہ کرتا چلا آ رہا ہے، وہ ساری باتیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں، کبھی اس نے کسی چیز سے وہ پیچھے تو نہیں ہٹا، یعنی کہ جس دن اس نے قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکائے تھے اس دن وہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام کے اندر تو لے کے آ گیا تھا۔ یہ بات میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ حدیث اصل میں اس چیز پہ لائن تھی کہ کون امت کا حصہ ہے اور کون امت کا حصہ نہیں ہے، اور امت سے مراد وہاں پہ امت جو ایکچول امت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، پوٹینشیل کی نہیں ہو رہی۔ حدیث کے الفاظ میں یہ بات واضح ہے کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے امتی کون ہیں، تو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اگر تو یہ ساری کی ساری پوٹینشیل امت ہوتی، پوٹینشیل امت وہ کہ قیامت تک چونکہ کسی نبی نے اور نہیں آنا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ پوٹینشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ایکچول امت اور پوٹینشیل امت میں فرق ہے۔ تو اگر وہ ساری کی ساری جو پوٹینشیل امت ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی تو اس کے اندر پھر ایسے طبقے کی بات تو نہ کی جا رہی ہوتی جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ایکچول امت کے ہیں، پوٹینشیل امت کے نہیں ہیں۔ لیکن انجینئر نے جب قادیانیوں کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایکچول امت کے اندر اسے شامل کیا، تو اس نے ذہن سازی اس طرح سے کرنا شروع کی۔ ماسٹر سٹروک جو ہے وہ اب یہاں سے آ گیا جناب کہ دیکھو بحث چھڑ گئی ہے ایک۔
اب 4 لوگ ادھر بات کریں گے 4 ادھر کریں گے. اس لیے میں لوگوں کو یہ جو فتنہ ہے RCMs کا بڑے عرصے سے میں اسی لیے بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کا اصل مقصد کچھ اور ہے. اصل مقصد کچھ اور ہے. یہ جو آپ کو سیدھی سیدھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کتنے آپ مطلب بڑے نام ہیں عالم اسلام میں. آپ ڈاکٹر علی نواز ان کو آپ سن لیجئے، آپ مفتی راشد صاحب ہیں، غضب کا کام ہے اس پہ مولانا عمران صفدر صاحب کا، یہ سارے اور بہت سے نام ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں صاحب کہ میں نام نہیں لے پا رہا. تو یہ اتنے بڑے لیول پہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ قرآن کے غلط ترجمے، احادیث کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلانا، جھوٹ بول دینا یہ کہہ کے کہ یہ کتاب فلاں کتاب میں حدیث لکھی ہے، بعد میں وہ ملتی نہیں ہے، اس میں سے نکلتی نہیں ہے، یا اگر نکلتی ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. یہ تو بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے. اصل مقصد کیا تھا وہ آپ کو سامنے آ گیا ہے کہ نیتن یاہو جو کہے گا وہ ٹھیک ہے، ٹرمپ جو کہے گا وہ ٹھیک ہے، قادیانی جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. سیکولرزم اس طرح سے اسلام کے اندر گھسیڑ دینا ہے، اس طرح سے گھسیڑ دینا ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کو پتہ ہی نہ چلے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا پرانا طریقہ ہے کہ آپ نے اگر ذہن سازی کرنی ہے لوگوں کی تو پہلے آپ ایسے لوگ لانچ کریں کہ جو لوگوں پہ ذہنی طور پہ مؤثر ہوں اور وہ نیوٹرل باتیں کر رہے ہوں. جب لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوں تو اصل جو ان کا کام تھا وہ سٹارٹ کر دیں. یہ طے شدہ بات ہے، یہ ایسے ہوا کرتا ہے. میں نے ان میں سے کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا کہ ان میں سے کوئی پیسے لیتا ہے کیا کرتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ پیٹرن بتا رہا ہوں کہ ان کا کام اس پیٹرن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. کہ کہاں یہ باتیں ہوا کرتی تھیں کہ درباروں پہ جانا جائز نہیں ہے، کہاں یہ باتیں ہوتی تھی کہ دیکھو جناب فلاں بزرگ کے ساتھ یہ کہانی وہ کہانی ٹھیک نہیں ہے، اور کہاں سے بات چلتے چلتے قادیانیوں کے اعضائے وضو، ان کا ذبیحہ. اور وہ ذبیحے والی بات میں یہ بھی ظاہر رکھ لیجئے کہ ذبیحے والی بات کے اندر ان کی لڑکی سے شادی جو ہے وہ جائز قرار دینا، یہ اس کے اندر امپلائڈ مطلب تھا. کیونکہ جس آیت کا حوالہ دے کے انجینئر نے ان کا ذبیحہ حلال کیا تھا اس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو ایک آیت سے اگر ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو دوسری تو آٹومیٹکلی ثابت ہو رہی ہے نا. حالانکہ سوال بھی قادیانیوں کے بارے میں نہیں تھا، سوال تو یہ اس کا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. سوال کا تو جو کانٹیکسٹ ہے معافی چاہتا ہوں وہ ڈفرینٹ تھا کہ جناب کیا اہل کتاب کا ان کا جی ان کا حلال ہے تو پھر قادیانیوں کا بھی حلال ہے. تو اس آیت میں تو یہ لکھا ہے ان کی عورت سے نکاح جائز ہے تو پھر قادیانیوں کی عورت سے نکاح جائز ہے. یعنی وہ اس طرح کی ایک ذہن سازی اوپن اینڈڈ کرتا آیا جس کی پنچ لائن آج آپ نے دیکھ لی. اب اس کے اسٹوڈنٹس اب بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ اصل میں یہ لوگ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ وہ نیریٹیوز جو اسلام کے مخالف ہیں آپ ان کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ واقع ہی فرقوں سے جان چھڑا رہے ہیں، اس فرقے کا حصہ آپ کبھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس فرقے کا حصہ بننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، اور وہ یہ کہ جیسے آپ کھل کے کہہ دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں. قادیانی تو بڑے عرصے سے آن کر رہے ہیں نا کہ جو انجینئر ہے وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے. ہم تو کہتے ہیں محمد علی مرزا اور آپ جیسے لوگ ہمارا کام کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اب اسی گروپ میں یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی. یہاں میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں صرف ایک دفعہ میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کلپ کو ہٹا دیا جائے جو یہ RCM پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ کی طرف سے اپلوڈ ہوا ہے. بہت ممکن ہے اس پہ وضاحتیں آ جائیں، بہت ممکن ہے کچھ بھی اس کا ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے سے پہلے ہی وہ ہٹا دی گئی ہو، یہ پاسبل ہے. لیکن جو بحث انہوں نے کریٹ کرنی تھی وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ آپ کے ریڈار پہ اگر یہ لوگ اب بھی نہیں آتے ہیں، اب بھی آپ ان لوگوں کو دور سے سلام کر کے قالوا سلامہ کا پرنسپل اپلائی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا. اس سے زیادہ آپ کو کوئی واضح چیز مل ہی نہیں سکتی کہ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں وہ اسلام کی آرتھوڈوکسی سے براہ راست متصادم ہے.